چنیدہ قوم نہیں تو معاشی، مالیاتی اور سیاسی وغیرہ طور پر بنیادی اس قدر مستحکم اور باعزت کیوں ہے، جبکہ یہ سب ہے کہ یہودی کبھی بھی مستحکم نہیں ہوں گے اور بے وطن رہیں گے۔ اس کے برعکس یہودی فی الوقت ایک طاقتور کے بالغ بھی بن چکے ہیں۔ مشیت الہی اس بارے میں کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، قدر مشکل بھی ہے، وضاحت طلب ہے۔ دیکھیے، یہودیوں کو ایک سہارا ملا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی کوئی قوم نہیں ہوگی، کوئی وطن نہیں ہوگا، کہیں نہیں کہا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے مگر کہیں اللہ کی پناہ کی وجہ سے یا لوگوں کی پناہ کی وجہ سے۔ یہ حبل من الناس کے حوالے سے آج انہیں دنیا میں سہارا ملا ہے۔ عیسائی دنیا ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ یہ تو سن 73 میں ختم ہو جاتے۔ گولڈا مائر جو تھی اس وقت کی وزیر اعظم، وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی جب سن 73 میں باربیو لائن کراس کر لی ہے مصریوں نے، جسے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن، اس کو کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا۔ تو مصریوں نے 1967 کی شکست کا داغ جو تھا اپنے چہرے پر سے دھو دیا تھا، باربیو لائن کراس کی رمضان سن 73 میں، اور اس وقت جو ہے یہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ وہ تو پھر امریکہ کا جو اسلحہ کا جو انبار آیا ہے وہاں پر، تو امریکہ نے شکست دی ہے، جو دی ہے مصر کو، وہ اسرائیل نے تو نہیں۔ تو اس وقت بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کے حوالے سے ہم ان کا جو یہ بھی اس وقت کا ابال ہے، عارضی ابال ہے، یہ ابال شروع ہوا 1917 سے اور اب یہ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس کی جو حکمت میرے نزدیک ہے، یہ تو اصل میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پر کے سولی پر چڑھایا تھا، چاہے اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور سولی نہیں دیے گئے وہ، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ یہ عذاب الہی کے مستحق اسی وقت ہو گئے تھے، لیکن ان کو ایکسیپشن کے طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ جب سزا کی مستوجب ہو جائے گی اور اس کا جو بہترین حصہ ہوگا عرب، ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ پوری عرب قوم عیسائی ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی، سارے جو میڈرڈ میں جا کر حاضر ہو گئے تھے، جو ایک کمرے میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسرائیل کا نمائندہ بھی ہو اور ہم بھی ہو، ایک میز پر بیٹھنا تو بہت دور رہا، جا کر میڈرڈ میں سب کے سب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اور جناب آپ کے شاہ حسین بھی جو فوت ہو گئے، اللہ انہیں معاف کرے، وہ بغل گیر ہوا تھا۔ کزنز اب یاد آ گیا، ہم تو کزنز ہیں، آپ بنو اسماعیل ہیں اور آپ بنو اسرائیل ہیں، ہم تو کزنز ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوا کہ یہ انتہائی ذلت ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آج اس کے ساتھ صلح کی گفتگو ہو رہی ہے اور تقریباً سب نے تسلیم کیا ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ دور نہیں ہے۔ اب یہ ڈیڈ لاک یروشلم پر ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ اس کا پیسج ممکن ہی نہیں، نہ یہودی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وہ جو فنڈامنٹلس یہودی ہے وہ حکومت کو کبھی بھی اس یروشلم کے معاہدے میں پیچھے ہٹنے نہیں دے گا، نہ عرب جو ہے ان کو آبادہ ہونے دیں گے اس کو، یاسر عرفات کو، کہ وہ بالکل دستبردار ہو جائے یروشلم سے۔ یہی جو ہے امپاس جسے آپ کہتے ہیں وہ آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کیا ہوگا، اگر 13 ستمبر کو یونیلیٹرل ڈکلریشن کر دیتا ہے تو جنگ ہوگی، اور کوئی عجب نہیں کتنا بڑا عذاب آئے۔ اور سب سے پہلے تو مسلمان عرب جو ہے ان پر خود عرب حکمرانوں کی طرف سے عذاب آئے گا۔ پہلے تو حسنی مبارک انہیں جو ہے بھونے گا اور شاہ فہد بھونیں گے، وہ جو مسلمان نوجوان ہے جو تلملا کر اٹھے گا، جیسے کہ مسجد گرا دی گئی تھی، اگر ایودھیا کی تو مسلمان تو تلملا کر اٹھے، پھر بھون دیا پولیس نے ان کو، 6000 کے قریب جو ہے وہ بمبئی کے اندر جو ہے وہ بھون دیے گئے۔ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ حالات بہت خراب ہیں جو آ رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ جب بھی اللہ کرے گا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے ذہن۔ ایک